الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طلبہ امید کی جاتی ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسکول نے آپ لوگوں کے ویڈیو لیکچرز کا اجرا کیا ہے، تو جیسا کہ آپ وائٹ بورڈ کے اوپر دیکھ رہے ہیں، جماعت داہم اردو، اس کی آج پہلی کہانی، کیونکہ اردو میں سب سے پہلے حمد و نعت ہے، دوسرے حصے میں حصہ نثر ہے، تیسرے حصے میں حصہ نظم اور چوتھے حصے میں حصہ غزل ہے۔ تو ہم پہلا لیسن حمد باری تعالیٰ سے شروع کرتے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ جس کے مصنف حفیظ جلندری صاحب ہیں، جنہوں نے بڑی ہی کمال حمد باری تعالیٰ پیش کی ہے۔ حمد باری تعالیٰ سے مراد ایسا کلام کا مجموعہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ شاعری کا ایسا مجموعہ جس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کلام کو، اس نظم کو، اس شعری مجموعے کو حمد باری تعالیٰ کہا جاتا ہے۔ اس میں کچھ اشعار ہیں جس کی مختصر تشریح میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا مصرع حفیظ جلندری صاحب فرما رہے ہیں، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہا ہو سے بھر دیا عالم۔ اس مصرعے میں حفیظ جلندری صاحب بڑے منفرد انداز میں اللہ رب العزت کی دنیا کے نظام کو چلانے کے متعلق جو طریقہ کار ہے اس کو واضح کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اتنی بڑی ذات ہے کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہماری طرح اسباب اختیار نہیں کرنے پڑتے۔ جس طرح دیکھیں، ہم انسان ہیں، کوئی کام کرنا ہوتا ہے، ہم اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، اس کی جمع تفریق کرتے ہیں، اسباب اکٹھے کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کام کی تکمیل کی طرف کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات کیونکہ پوری کائنات کی خالق اور مالک ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، ہر چیز پہ اس کا تصرف چلتا ہے، تو اللہ رب العزت صرف لفظ کن ہی کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب میرا اللہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو میرا اللہ صرف لفظ کن کہتا ہے۔ کن کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہو جا۔ میرا اللہ بولتا ہے اور وہ کام آنن فانن ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس پوری کائنات میں جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی کام ہیں جو میرے اللہ کے اختیار میں ہیں، جو میرا اللہ کر رہا ہے، میرا اللہ جو نظام چلا رہا ہے، تو میرا اللہ لفظ کن ہی صرف کہتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں فرما رہے ہیں، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ جیسا کہ پہلے مصرعے میں بتایا کہ زمین کا جتنا نظام میرا اللہ چلاتا ہے تو اسے کوئی دشواری نہیں، کوئی مشکل نہیں، لفظ کن کہتا ہے تو ہر کام میرے اللہ کے لیے جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں، یعنی فرشتے ہیں جو لا تعداد ہیں، جو اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، ان کے اوپر بھی میرے اللہ کی حکمرانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ فرشتے بہت بڑی مخلوق ہیں، جیسا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی پہلی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار کے دروازے پہ ہوئی، غار کے منہ پہ ہوئی، آقا علیہ السلام باہر نکلے تو دیکھتے ہی پریشان ہو گئے کہ اتنی بڑی مخلوق جس کے پاؤں زمین پہ ہیں اور اس کا آسمان کے ساتھ سر لگا ہوا ہے، اور پر کھولے ہوئے مشرق و مغرب ان کے پروں میں محیط ہے۔ 600 پر
اتنے خوبصورت، جن میں یاقوت جڑے ہوئے تھے، تو اتنی بڑی قد قامت والی مخلوق کو دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے۔ لیکن یہ مخلوق بڑی ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں، چونکہ اللہ اکبر، سب سے بڑا تو میرا اللہ ہے، کیونکہ اس مخلوق کو پیدا کرنے والا بھی میرا اللہ ہے۔ تو اس مخلوق پہ یعنی فرشتوں پہ بھی، آسمانوں پہ بھی حکم صرف اور صرف میرے اللہ وحدہ لا شریک کا چلتا ہے۔ تیسرے مسئلے میں فرما رہے ہیں حفیظ جلندری صاحب کہ زمین پر جلوہ آراں ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ فرما رہے ہیں کہ اس زمین پہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف انواع و اقسام کے کھانے ہیں، مشروبات ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں۔ اس زمین پہ مختلف اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات اور یہ سارے کے سارا نظام کس کے اختیار میں ہے کہ دیکھیں بارش آسمان سے برستی ہے، بارش کا پانی ایک جیسا ہے، یہ زمین پوری کائنات کی زمین ایک جیسی ہے، برسنے والا پانی ایک طرح کا اور غلہ اگانے والی زمین ایک طرح کی، لیکن اس سے نکلنے والے انواع و اقسام کے پھل الگ، پھول الگ، ذائقے الگ، ان کی تاثیرات الگ، ان کے فوائد الگ۔ تو یہ ساری کی ساری قدرت کی نشانیوں کے پیچھے جو قدرت کار فرما ہے وہ میرے اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ اور چونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس مٹی سے، تو اسی مٹی سے اللہ رب العزت نے انسان کے کھانے پینے کا بندوبست بھی فرما دیا۔ پھر فرمایا یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ موسموں کی طرف ذکر کر رہے ہیں کہ سردی آتی ہے میرے اللہ کے حکم سے، ختم ہو رہی ہے میرے اللہ کے حکم سے، گرمی آ رہی ہے میرے اللہ کے حکم سے، اختتام ہو رہا ہے میرے اللہ کے حکم سے، بہار ہر طرف اپنے رنگ بکھیر رہی ہے میرے اللہ کے حکم سے، اور خزاں آ کے بتا رہی ہے کہ بالآخر ہر چیز نے ختم ہونا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے موسم بھی میرے اللہ رب العزت کے اختیار میں ہیں۔ تو اسی طرح حفیظ جلندری صاحب اس کلام کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کی مختلف قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی عافیت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔